علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا رب کا قرآن، اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے صاحبون کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے صحابہ کو یہ پیغام دیجئے کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس کے اندر انسانوں کو کاٹ کاٹ کر ڈالا جائے گا، جس کے اندر انس و جن اس کا ایندھن بنیں گے، اس جہنم کی آگ سے اللہ ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کی اولاد 7 سال کی عمر تک پہنچ جائے اور اس کے ماں باپ نمازی ہو، حاجی ہو، اور اس کے ماحول کو گرمانے والے ہوں، اور اس کا بہترین تربیت اور پرورش کے اندر کردار ادا کرنے والے ہوں، آپ نے فرمایا کہ ان کانوا 7 سنین، جب اس کے بچے 7 سال کی عمر تک پہنچ جائے، مروہ بالصلاۃ، ان کو نماز کا حکم دیا کرو، وَإِن كَانُوا 10 سنین، اور جب وہ 10 سال کی عمر تک پہنچ جائیں پھر بھی نماز نہ پڑھیں تو شریعت کہتی ہے کہ انہیں مار مار کر بھی نمازی بناؤ۔ اپنی اولاد کی تربیت کیجئے۔ جب اولاد کی تربیت ہو گئی، ماحول ٹھیک ہے، سوسائٹی ٹھیک ہے، معاشرہ ٹھیک ہے، آئیے کس ہستی کی بات کرنا چاہتا ہوں، پیران پیر، کیا نام ہے؟ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں فارسی زبان کے اندر، ان کو میری تیری بولی سمجھ نہیں آتی۔ ہماری بولی کیا ہے؟ بولو، سرائکی یا اردو، پنجابی؟ وہ کون تھے؟ فارسی زبان کے اندر غنیۃ الطالبین لکھی گئی ہے، جو تقریباً ہر گھر کے اندر یا ہر مسجد کے اندر یا مدرسہ کے اندر موجود ہوگی۔ اس کو پڑھیے گا، ان کی زندگی کے حالات کو پڑھیے گا کہ کس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بن کر گئے ہیں اور دلوں کے اندر راج کر کے گئے ہیں۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے والدہ کے پاس کچھ عورتیں آتی ہیں، کچھ نوجوان لڑکیاں آتی ہیں اور آ کر کیا کہتی ہیں؟ کہا کہ قادر کی اماں، ہم گلیوں سے گزرتی ہیں، کبھی بن کر، کبھی سنور کر، کبھی کریم پاؤڈر لگا کر، کبھی حسن کے جلوے دکھا کر ہم گلیوں سے گزرتی ہے، لیکن تیرا بیٹا عبد القادر ہماری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ کیا ہمارے حسن میں کوئی کمی ہے؟ کیا ہمارے حسن میں کوئی کمی ہے؟ تیرا بیٹا ہماری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے جو جواب دیا، اور سنو کوٹ مٹھن کے واسیوں، دل کے اندر یہ بات بٹھا لو، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ کیا کہتی ہے؟ اور لوگوں اور عورتوں، میری بہنوں، میری سہیلیوں، کس طرح عبد القادر تمہاری طرف نگاہ کو اٹھا کر دیکھے گا؟ اللہ کی قسم، جب بھی دودھ پلایا ہے وضو کر کے پلایا ہے، جب بھی اپنے بچے کو چھاتی سے لگایا ہے تو وضو کر کے لگایا ہے۔ آج کتنی مائیں اور بہنیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، کس کیفیت کے اندر پلاتی ہے؟ اللہ کی قسم، دودھ پلاتے ہوئے جب تربیت ماں کرے گی تو بچے عبد القادر جیلانی جیسے پیدا ہوں گے۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگوں کے اندر، دلوں کے اندر محبت ڈالنے والے اور ہر دل عزیز شخصیت بننے والے، جب ماں کا کردار اپنی اولاد کے بارے میں آگے چلیے۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ابھی بچے ہیں، زیادہ عمر ہوئی نہیں، بلوغت تک پہنچے نہیں، جوانی کی بالکل لہر کے بالکل قریب ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک سفر کے لیے نکل رہے ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے انہیں قریب کیا اور کہا کہ بیٹا، تیری قمیض کے اندر میں نے کچھ اشرفیاں باندھ دی ہیں، سلائی کر دی ہیں،
اگر سفر میں کوئی دقت پریشانی آئے تو یہ نکال کر انہیں بیچ کر کچھ نہ کچھ رقم دے کر اور کچھ نہ کچھ اپنے زیادہ رہ بنا لینا، یہ تیرے کام آئیں گے۔ اور بیٹا جب بھی سفر کرے یا حضر میں ہو جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ ماں کا کردار دیکھیے، کہا کہ بیٹا جھوٹ کبھی نہ بولنا، تیری ماں نے تجھے جھوٹ سکھایا نہیں ہے تو اپنی زبان سے جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں، راستے کے اندر ڈاکو مل گئے، چور مل گئے، لٹیرے مل گئے، جان کے رکھوالے چھوڑ کر دور ہٹ گئے، قریب ہوئے، سب کی تلاشی لی گئی۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے قریب ہوئے اور ان سے آ کر ایک ڈاکو کہتا ہے کہ بیٹا تیرے پاس کیا ہے؟ تلاشی لی گئی، کچھ بھی نہ ملا۔ کہا کہ بیٹا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا کہ جی ہاں، میری قمیض کی اندرونی سائڈ کے اندر کچھ اشرفیاں سلائی کی گئی ہیں، وہ اشرفیاں میرے پاس موجود ہیں۔ چور کو، ڈاکو کو کہیں سے نہ ملی، لیکن بیٹے نے جواب دے دیا۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میرے قمیض کے اندر میری والدہ نے کچھ اشرفیاں سلائی کی ہوئی ہے۔ جب اس کی قمیض کو کھولا گیا اور ان کی قمیض کے اندر جو سلائی کی گئی تھی اشرفیوں کو نکالا گیا تو وہ ڈاکو کہتے ہیں اللہ کی قسم بڑے بڑے دیکھے ہیں جن کے پاس مال بھی ہوتا ہے، دولت بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن تیرے جیسا سچا نہیں دیکھا۔ آج تیری سچائی کی وجہ سے ہم ڈاکہ زنی سے توبہ کرتے ہمیشہ کے لیے اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے۔ ماں کی تربیت، ماں نے سکھایا جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر جھوٹ نہیں بولنا زندگی کے اندر کامیابیاں ہیں تیرے لیے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے فرشتہ 1 میل دور اس سے بھاگ جاتا ہے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے، آج ہم موبائل کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں۔ مہمان آیا ہوا ہے، ہاں جی میں تیرے دروازے پر مہمان ہوں، کیا کہتا ہے میں تو ملتان ہوں۔ یہ جھوٹ بولے جا رہی ہے۔ اللہ کی قسم بچے کتنے پیارے پیارے انمول موتی ہیں، یہ گلستان کے مہکتے ہوئے پھول ہیں۔ ابا کہتا ہے جا، باہر جو کھڑا ہے اسے کہتے ابا گھر پہ نہیں ہے، ابا گھر پہ نہیں ہے۔ تو بیٹا جا رہا ہے، جا کے کہتا ہے کہ ابا کہہ رہے ہیں ابا گھر پہ نہیں ہے، ابا کہہ رہے ہیں ابا گھر پہ نہیں ہے۔ بیٹا جھوٹ نہیں بولتا، بچہ جھوٹ نہیں بولتا۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ماں کا کردار بچے کی پرورش کے اندر، جو اس بچے کو جوانی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا گیا، جو اس کے لڑکپن کے اندر بھی اللہ کا محبوب بنا گیا۔ ماں کا کردار اپنے بچے کے بارے میں اگر ٹھیک ہے، ماں با حیا ہے تو بچے با حیا ہیں۔ کبھی بھی ایک عورت فوت ہو گئی، اس نے 3-4 بچے چھوڑے اور ایک نوجوان لڑکی چھوڑی۔ جس طرح کہ مائیں فوت ہو جاتی ہیں، حقیقت کے اندر گھر قبرستان بن جاتے ہیں۔ جن کے گھر کے اندر مائیں موجود ہیں ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ان کے گھر کے اندر جنت موجود ہے، اور جن کے اندر گھر کے اندر مائیں موجود نہیں ہیں وہ گھر بھی قبرستان ہے۔ چاہے وہ بلڈنگ ہو، چاہے وہ کوٹھیاں ہوں، وہ گھر قبرستان نظر آتے ہیں۔ والدہ فوت ہو گئی، ابا نے پرورش شروع کر دی۔ اب نوجوان لڑکی اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، باپ بوڑھا ہو گیا، ضعیف ہو گیا، یہ نوجوان لڑکی دور نکل گئی اور اس ارادے سے نکلی کہ جا کر اپنی عزت کا سودا لگاؤں گی، اور جا کر اپنی عصمت کا سودا لگا کر اپنی عصمت کے لباس اتار کر جو کچھ رقم ملے گی آ کر اپنے بچوں کا پیٹ بھروں گی، اپنے بہن بھائیوں کا پیٹ بھروں گی۔ چلی جاتی ہے، بازار کے چوراہے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، ایک چوک کے اوپر ٹھہری ہوئی ہے۔ آنے والے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، گزرنے والے گزرتے ہیں چلے جاتے ہیں، کوئی آیا کوئی گیا، کوئی ادھر سے مڑ گیا، کوئی ادھر سے مڑ گیا، کسی نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ صبح سے لے کر شام کا سورج غروب ہو گیا لیکن کسی نے نظر اٹھا کر دیکھا نہیں ہے۔ رات کو جب چاندنی چھا گئی، یہ بچی رات کو گھر پہنچتی ہے، باپ پوچھتا ہے بیٹا کہاں گئی تھی؟ کہا کہ ابا اپنی عزت کا سودا لگانے گئی تھی، اور جا کر وہاں پر میں نے جتنے مردوں کو دیکھا، جتنے جوانوں کو دیکھا، کسی نے میری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میں پھر بھی افسوس کے اندر رہی کہ لوگ تو میری طرف دیکھتے نہیں ہیں، میں کس وجہ سے یہاں پر ٹھہری ہوں۔ لیکن غروب آفتاب ہو گیا، وہ اپنے جوبن کو چھوڑ بیٹھا، میں گھر میں واپس لوٹ آئی، لیکن کسی نے کسی بے حیائی کی نگاہ کے ساتھ میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ باپ
نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ بیٹا، اے بیٹی، اے لختے جگر، میرے جسم کا ٹکڑا، میرا جگر گوشہ، اللہ کی قسم تیری طرف نوجوان، تیری طرف لٹیرے کس طرح بے حیائی کی نگاہ سے دیکھتے، تیرے ابا نے کسی غیر محرم کی طرف بے حیائی سے دیکھا نہیں ہے، تیرے ابا نے کسی کو دیکھا نہیں ہے۔ اگر باپ کے دل کے اندر حیا ہے، باپ کی نگاہ میں حیا ہے، تو بچے فرما بردار پیدا ہوتے ہیں، تو بچیاں پھر فاطمہ الزہرا جیسی پیدا ہوتی ہے، بچے پھر حسنین جیسے پیدا ہوتے ہیں، کوئی حسین جیسا، کوئی حسن جیسا، کوئی زینب جیسی بچی پیدا ہوتی ہے، کوئی فاطمہ جیسی بچی پیدا ہوتی ہے۔ جس کے باپ کی نگاہ کے اندر حیا نہیں ہے، تو اللہ کی قسم جتنی بھی نمازیں ہوں، جتنے بھی روزے ہوں، تو بچے پھر ماں باپ کا گریبان پکڑنے والے پیدا ہوتے۔ اگر بچوں کی تربیت کے اندر آپ نے وقت صحیح لگایا ہے تو اللہ کی قسم پھر تو آپ کے بچے ٹھیک ہیں، آپ کے بچوں کی تربیت اچھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ کی بیٹی جنت کی شہزادی سیدۃ نساء اہل الجنہ حسنین کریمین کی اماں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، میرے ہاتھوں کے اندر یہ دیکھیں لکیریں اور چھالے پڑ گئے ہیں، میں مشکیزہ اٹھاتی ہوں، میں چکی کو چلاتی ہوں، دانے بناتی ہوں، اور خاوند حضرت علی دور نکل جاتے ہیں، وہ مزدوریاں کرتے رہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ آتے ہیں، میں ان کے لیے آٹا بناتی ہوں، لیکن گھر کے لیے کوئی کام کاج کرنے والا نہیں ہے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنا کندھا دکھایا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہاں پر نشان لگے ہوئے تھے، مشکیزہ اٹھاتی تھی، دور چشمے سے بھر کر لاتی تھی، یا رسول اللہ مجھے کوئی لونڈی ہی دے دیں، کوئی غلام ہی دے دیں۔ امی عائشہ کو بھی عرض کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عرض کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا تجھے میں کس طرح دے دوں؟ اگر ہمارے معاشرہ کے اندر بچیوں کی حفاظت کرنے کے لیے میرے پاس جتنے غلام تھے، جتنے بھی میرے پاس کوئی مرد عورتیں لونڈی یا غلام بن کر آئے تھے، ہم نے تو یتیم بچیوں کو دے دیے ہیں، ہم نے تو ان کے گھر کا تحفظ کیا ہے۔ وہ حضرت فاطمہ الزہرا گھر کے کام کیا کرتی تھی، آج تو ہم نے ہوٹل کے لیے محتاج کر دیا اپنی بہن بیٹی کو، ہمارا سب کچھ ہوٹل سے آ رہا ہے۔ بچے جب گھر کے اندر کام نہیں کریں گے تو سسرال کے اندر جا کر کیا کام کریں گے؟ وہاں پر تو وہی رونق دکھائیں گے جو ماں باپ کے گھر کے اندر ملی ہے۔ ماں باپ کے گھر کے اندر جو تربیت کی جائے گی، سسرال کے اندر جب بچی پہنچے گی تو ماں باپ کا نام روشن کرے گی، ماں باپ کا نام روشن کرے گی۔ اپنی بچیوں کو تربیت دو، قرآن مجید کی تربیت دو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ کے خامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کچھ اشرفیاں، کچھ درہم دینار دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آپ رکھ لیجئے، آپ کے کام آئیں گے، یہ آپ رکھ لیجئے، آپ کے علاج معالجہ کے کام آئیں گے۔ اگر آپ کے اوپر اجل کا وقت آ گیا، آپ کے اوپر موت کا فرشتہ چھا گیا تو اللہ کی قسم آپ کی 2 بچیاں نوجوان ہیں، ان کی شادی بیاہ کے لیے خرچہ ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے آپ کے درہم دینار کی فرصت نہیں، مجھے گنجائش نہیں، میرے پاس ان کی حاجت نہیں ہے، میرے پاس اگر حاجت ہے تو رب تعالیٰ کی رحمت کی حاجت ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ میری بچیوں کے بارے میں کہتے ہیں، اللہ کی قسم ہے جب سے پیغمبر نے فرمایا ہے جس کی بچیاں، جس کے گھر کے اندر سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے گی اس کے گھر کے اندر کبھی پریشانیاں نہیں ہوں گی، میں نے 2 نوجوان بچیوں کو سورہ واقعہ حفظ کرا دی ہے۔ اللہ کی قسم رب جانے، سورہ واقعہ جانے اور میری 2 بچیاں جانے، ان کے گھر کے اوپر کبھی بھی فاقے نہیں آ سکتے، کیونکہ پیغمبر کا فرمان سچا ہے، پیغمبر کی زبان سچی ہے۔ دنیا تبدیل ہو سکتی ہے، جہاں تبدیل ہو سکتا ہے، زمین بدلے، زمان بدلے، زمانے کی ہوا بدلے، سب کچھ بدل سکتا ہے، لیکن پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تبدیل نہیں ہو سکتے۔ میری بچی کے لیے یہ سورہ واقعہ ہی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بچیوں کے بارے میں صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کے لیے خطاب